السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بکرا ہے اور بکرے کی سینگ بہت بڑی ہے اور سینگ چھوٹی سے بڑی ہوتی رہتی ہے بکروں کی، تو وہ بڑی ہونے کے بعد گول گھوم کے اس کے جسم پہ ٹچ ہو رہی ہے اور اس جسم کو زخمی کر رہی ہے، زخم ہو رہا ہے اسے، تو اس زخم سے بچانے کے لیے اس سینگ کو کاٹ دیا جاتا ہے، تھوڑا سا یا زیادہ بھی کاٹ دیا جائے تاکہ وہ جسم سے ٹچ نہ ہو، اس کی گردن سے ٹچ نہ ہو اور زخم نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے، کیونکہ زخم ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جانور کو۔ تو اس سینگ کٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ جائز ہے۔ سینگ تھوڑی کاٹی جائے یا زیادہ کاٹی جائے یا ٹوٹ جائے تھوڑی یا زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ البتہ جڑ سے اگر اکھاڑ دیا گیا سینگ کو پورا اندر سے مغز کے ساتھ تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ عیب ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک جانور ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ کان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ 1/3 یا اس سے زیادہ اگر کٹ گیا، 1/3 بولتے ہیں 1/3، کان کے 3 حصے کرو تو 1 حصہ اگر کٹ گیا ہے یا اس سے زیادہ تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا کنارے کٹ گیا اگر، جیسا بعض ہندو لوگ جو اپنے جانوروں کو تھوڑا کاٹ دیتے ہیں یا اس میں کچھ لٹکانے کے لیے سوراخ وغیرہ کر دیتے ہیں، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، حلال رہتا ہے اور قربانی بھی جائز رہے گی اس کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہم کی بیماری ہے۔ وہم اس طرح ہوتا ہے کہ میں پیشاب کرنے گیا یا بڑا استنجا کرنے گیا، اس کے بعد جو ہے میں مکمل طور پہ جو ہے صفائی کر لیا، پھر اس کے بعد جو پانی اس میں لگا ہوا ہے اس مقام پہ صفائی کرنے کے بعد پھر اسے دھونے کے لیے الگ سے پانی ڈالا جائے کیا؟ پھر وہ پانی اگر اوپر سے ڈالا گیا تو ایک شرمگاہ سے ٹچ ہو کے دوسرے شرمگاہ پہ جا رہا ہے تو کیا پھر سے دھونا پڑے گا کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ سب وہم ہے اور اس بیماری کا علاج کہیں نہیں ہے۔ جو اس میں پھنسا وہ لا علاج بیماری میں پھنس گیا۔ جیسے ہی آپ کو یقین ہوا کہ وہ مقام صاف ہو گیا، جو نجاست لگی تھی وہ صاف ہو گئی، آپ مکمل پاک اور صاف ہو گئے۔ اس میں جو پانی لگا ہوا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ تو سیدھے جو ہے آپ دل نہیں مان رہا، شک کی بیماری ہے تو بھی آپ مت سنیے دل کی اور خاموش طریقے سے باہر آ جائیے، آپ پاک اور صاف ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ سلام میں ہنسی آئی وہ اس طریقے سے کہ ایک طرف میں نے سلام پھیرا السلام علیکم نماز ختم ہونے کے بعد، پھر دوسری طرف میں نے سلام پھیرا السلام علیکم، دو طرف جو سلام پھیرتے ہیں، تو دونوں طرف دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو اس کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی۔ تو ایک مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد بھی آدمی نماز سے باہر ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہنسی آئی ہے سلام پھیرنے کے بعد، ظاہر سی بات ہے آپ نے السلام علیکم کہا تب انہوں نے وعلیکم السلام کہا، تب آپ کو ہنسی آئی، تو یہ آپ کی ہنسی نماز کے باہر ہے۔ تو نماز کے باہر اگر ہنسی آئی تو کوئی بات نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن یہ ہنسی نماز کے باہر ہے، نماز آپ کی صحیح ہو گئی، اب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنسی نماز کے اندر اگر آئی سلام سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے، اور اتنی زور کی ہنسی آئی کہ آواز نکل گئی تو نماز بھی جائے گی، وضو بھی جائے گا۔ یہ یاد رکھے، حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں قہقہا مار کے ہنسے وہ وضو بھی کرے اور نماز پھر سے پڑھے۔ وضو کیوں ٹوٹا ہے؟ بڑی بے احترامی ہے نماز کی، حالانکہ جسم سے کوئی نجاست خارج نہیں ہوئی ہے وضو توڑنے کے لیے، صرف ہنسی آئی، اور ہنسی کوئی نجس چیز نہیں ہے، لیکن آئی ہے بہت غلط جگہ۔ اللہ کے سامنے حاضری، نماز سنجیدگی کا مقام ہے اور اس میں ہنسی اور اتنی زور سے، تو سزا کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنا ہے۔ تو وہی 5واں سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ وطر میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ وطر کی نماز پڑھاتے ہیں جب جماعت سے رمضان میں، امام صاحب جو ہے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں غلطی سے، پھر جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ سارے لوگ رکوع میں نہیں ہیں تو وہ اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ فوراً جو ہے دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کچھ آزو بازو والے اس طرح کا منظر دیکھ کے ہنس دیتے ہیں، اگر یہ ہنسی آواز سے آئی تو نماز ختم ہو گئی، اس کی تو نہیں ہوئی خراب جس سے غلطی ہوئی، لیکن اس کی خراب ہو گئی جس نے زور سے ہنسا ہے۔ اسی طریقے سے تراویح پڑھا رہے ہیں، سجدے کی آیت آئی تو امام صاحب سجدے میں گئے تو کچھ لوگ غلطی سے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو سجدے میں گئے ہیں وہ ہنس دیتے ہیں یہ منظر دیکھ کر، تو اگر ہنسی زور سے آ گئی تو نماز ختم ہو گئی اور وضو بھی ختم ہو گیا۔ نماز میں زور سے ہنسنے کی وجہ سے وضو اور نماز دونوں کو دہرانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔